ساتھ ہم نے ہفتہ وار اس میں اپنے پاک کا آغاز کیا۔ اللہ کریم ہمارا آنا اور اس محفل میں شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے، اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ریاکاری سے محفوظ و معمون فرمائے۔ حضرات محترم، یہ دنیا اسباب پر قائم ہے۔ پیدائش میں سبب، رزق میں سبب مختصر، موت میں سبب۔ اسباب کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اسی طرح انسان کے کبھی ایمان لانے کا کوئی سبب بنتا ہے تو کوئی سبب ایمان کو مضبوط کر دے، کوئی سبب گمراہی کا بنتا ہے تو کوئی سبب الحاد پر انسان کو لے جاتا ہے۔ یہ سارا سلسلہ اسباب سے چلتا ہے۔ اب یوں کہیں کہ اسباب مثبت بھی ہیں اور منفی بھی۔ جو طب والے حضرات ہیں وہ بھی ان اسباب پر اہل طب نے بڑی گفتگو کی ہے۔ اہل طب نے باقاعدہ، میرا خیال ہے کہ جو طب کا نصاب ہے نا، اس میں میرا خیال ہے شاید پہلے سال سے آخری سال تک کی باقاعدہ کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے شرح الاسباب۔ شرح اس میں بھی یہی پڑھایا جاتا ہے کہ بیماری کیسے پیدا ہوتی ہے، کس سبب سے ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کچھ اگر یہ جسمانی بیماریاں ہیں تو کچھ روحانی بیماریاں بھی تو ہوں گی نا۔ جیسے جسمانی بیماریاں ہیں ویسے ہی کچھ روحانی بیماریاں بھی ہوں گی، اور ان بیماریوں کا بھی کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ ان بیماریوں کا کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا۔ جب اس سبب پہ ہم غور نہیں کرتے تو بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب اس معلول پر غور نہیں کرتے تو علت بڑھتی جاتی ہے۔ بڑھتے 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 کبھی کبھار مرض ہی لا علاج ہو جاتا ہے، کیونکہ غور نہیں کیا ہوتا۔ کیونکہ غور نہیں کیا ہوتا اور اس کی وجہ سے بیماری بڑھ جاتی ہے۔ بیماری بڑھ جاتی ہے۔
اگر جسمانی بیماری بڑھتی ہے تو پھر روحانی بیماری بھی تو بڑھتی ہوگی نا. کیا خیال ہے؟ بے شک. مثلاً عام طور پر کبھی غور کرنے والی بات، عام طور پہ نا 3 بیماریاں ہیں، 3 بڑے اسباب ہیں، 3 بڑے اسباب ہیں. پہلا سبب نماز سے دور ہونا. اس سے دور ہونا نماز سے کیونکہ اللہ سے یہ سمجھنے کہ مالک سے ملاقات کا بہترین ایک ذریعہ ہے نماز. دوسرے یہ کہ یہ قدرے بلکہ یقیناً ان قرآنی آیات بھی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کچھ داخلی اور کچھ خارجی اسباب جو ہیں ان کو جو ہے یہ کنٹرول میں رکھتا ہے. یعنی قرآن نے کہا کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، تو یقیناً جب برائی اور بے حیائی سے رکیں گے تو روحانی گراف اوپر جائے گا. جو ہر روز اپنے مالک سے ملاقات کرے گا اس کا اچھا سبب بنے گا نا. اور ایک سبب ہوتا ہے کذب، جو اللہ سے یعنی ایک روحانی بیماری کذب. کیا؟ قبض. کذب کے معنی جھوٹ، جس کو ہم بولنے میں ایک ذرا سی بھی آر محسوس نہیں کرتے. اور یہ پھر اوپر سے یہ موبائل یہ تو ماشاءاللہ جھوٹ بولنے کا بہترین آلہ بن گیا. یہ جھوٹ بولنے کا آلہ ہیں. کہاں، کر کیا رہے ہیں، بتا کیا رہے ہیں. یعنی ہمارے نزدیک جھوٹ بولنا کوئی گناہ ہی نہیں. حتیٰ کہ اس وجہ سے انسان کے چلو ایسے مثال بڑی مثالیں دیں گے تو سمجھ نہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ سادہ اللہ رب العزت نہیں جھوٹوں پر ایک لفظ استعمال کیا. کون سا؟ بولو. لعنت. کیا؟ لعنت. لعنت کے معنی کیا ہوتی ہے؟ لعنت کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جانا، برکتوں سے دور کر دیا جانا. اللہ کی رحمت سے دور کرنا، برکتوں سے دور ہو جانا. اب سبب یہ پیدا ہوا کہ روحانیت سے بھی دور ہوئے. جو اپنے رزق میں جھوٹ بولتے ہیں وہ رزق میں برکت سے دور ہو گئے.
ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ اب چونکہ اللہ نے چاہا تو اسی بات کو انشاءاللہ آگے لے کے پھر چلیں. آج اچانک یہ موضوع بنا ہے تو اس کو اگر آج ہم یہ دو چیزیں سمجھ لیں تو سمجھ لیں کہ ہماری محفل میں آنا، کیونکہ ان محافل میں آنے کا مقصد ہے تربیت ہے نا. اگر تربیت نہیں کریں گے فائدہ کیا؟ بابوں کی طرح اللہ اللہ کرتے رہو. اللہ اللہ کرتے رہو اور نماز یا ان مسائل کا پتہ نہ ہو تو پھر اس کا بھی فائدہ کچھ نہیں. اگر اپنے عقیدے کا پتہ نہیں تو پھر بھی کچھ نہیں. لہذا آپ لوگ ان محفل میں آتے ہیں تو سبق لے کے جائیں. میرا تو مقصد یہ ہے 2 ہوں 4 ہوں 10 ہوں، جو آتے ہیں اللہ کریم ان کی حاضری قبول فرمائے. جو نہیں آتے ان کا اپنا سبب ہے، میں کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا. دعوت دینا ہمارا کام ہے، دے رہے ہیں انشاءاللہ دیتے رہیں گے.